کسانوں کی جو مدد کی پچھلے 2 سال میں ریکارڈ ہماری فصلیں ہوئی ہیں، جو 4-5 فصلیں جو ہماری مین وہ ریکارڈ ہوئی ہیں. ہمارے ملک کے اندر ٹیکس کلیکشن یعنی جو ملک تو چلتا ہے جتنا آمدنی ہو اس کی ریکارڈ آمدنی ہوئی، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی. ہمارا جو بیرونی ملک سے پیسہ ڈالرز آئے، پاکستان کی تاریخ میں اتنے ڈالر نہیں آئے. اور اس کی اصل وجہ ہمیں جو اصل مسئلہ پڑا ہوا تھا، جو پچھلے لوگوں نے ڈالرز کے قرضے لیے ہوئے تھے ان کے اوپر سود دینا تھا باہر. اور وہ مشکل وقت ہم اس طرح برداشت کر گئے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں آیا. اور ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئی. کبھی پاکستان میں اتنی ایکسپورٹس نہیں. اصل میں ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ کہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑا، خوشحال اس لیے نہیں ہوا اور ملک ہمارے سے آگے نکل گئے کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی. تو ہماری حکومت نے ایکسپورٹس پہ ریکارڈ ایکسپورٹس کی. تو حکومت جب ہٹائی گئی تو پاکستان تو ایک بڑے مشکل وقت سے نکل کے آگے جا رہا تھا. جو کرونا ایک صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے جو کرونا وائرس کا آیا ساری دنیا میں، تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو 190 ملکوں میں گنا جاتا ہے ٹاپ 5 ملک جنہوں نے سب سے بہتر کرونا وائرس سے ڈیل کیا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، ایک منٹ ابھی نہیں، ہم نہیں یہ کہہ رہے. جو اکانومسٹ میگزین تھی اس نے جو ایویلیویشن کی اس میں اس نے پاکستان کو ٹاپ 5 ملکوں میں رکھا جنہوں نے اپنے لوگوں کو کورونا سے بھی بچایا، اپنی معیشت کو بھی بچا لیا اور پھر اپنے غریب لوگوں کو بچایا. اور سارے بر صغیر میں کورونا کے بعد جس ملک میں سب سے زیادہ روزگار یعنی امپلائمنٹ تھی وہ پاکستان تھا. تو اس وقت جا کے سازش کے تحت حکومت گرائی گئی. اور یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جب ایک حکومت کو ہٹایا گیا تو بجائے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹنے کے، کبھی پاکستان کی پبلک اس طرح نہیں نکلی سڑکوں کے اوپر، کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی. اور جو سازش کر رہے تھے، جتنے کھلاڑی وہ مل کے جو سازش کر کے حکومت کو گرایا وہ خود دنگ رہ گئے کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب یہاں تو مٹھائیاں بانٹی جائے گی. پبلک نکلی، عوام سڑکوں پہ نکلی، خود نکلی. تو میں آپ کے پاس اس لیے آج آیا ہوں کہ دیکھیں ایک حکومت کے اوپر سازش ہوتی ہے، جو مراسلہ، جو سائفر، جو ہمارا امبیسڈر بھیجتا ہے واشنگٹن سے ہمیں، جس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ امریکی ڈونلڈ لو، ان کا کوئی انڈر سیکرٹری یا اسٹیٹ کچھ آفیشل دھمکی دیتا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو ہٹا دیا نو کانفیڈنس کے تحت تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. تو یہ میں اب ادھر سے میں آپ سب کے سامنے اس لیے یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں جو انگلینڈ برٹش سسٹم سارا دیکھا ہوا ہے، میں تو وہاں جانتا ہوں کہ ان کی کیا ملکوں کی فارن پالیسی کیا ہوتی ہے. کسی ملک کی جرت ہے کہ آفیشیل میٹنگ تھی، یہ ان آفیشیل میٹنگ نہیں تھی، نوٹ ٹیکر سے دونوں طرف منٹس تھے. جو مراسلہ ہے وہ آفیشیل میٹنگ کا ہے. تو جب میں وہ دیکھتا ہوں تو آپ سوچیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر تو میں ہوں، چیف ایگزیکٹو تو ملک کا میں ہوں، تو یہ کس کو کہہ رہے کہ اس عمران خان کو ہٹا دو؟
تو بہرحال میں اور جب وہ یہ کہتا نا کہ اگر آپ اس کو ہٹا دو گے تو سب معاف کر دیا جائے گا، تو مجھے امیڈیٹلی پتا چل گیا کہ وہ معاف کس کو کریں گے؟ چیری بلاسم کو، کیونکہ چیری بلاسم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمیشہ یہ کیا گیا ہے۔ اس ملک میں 75 سال کی تاریخ میں 62 سال آدھا ملٹری ڈکٹیٹرز کے ہاتھ میں پاکستان چلا ہے اور آدھا یہ دو خاندان کے ہاتھ میں۔ 62 سال، ہمارا صرف 3.5 سال تھے، تو 3.5 سال میں ان کو کیا مسئلہ بنا؟ ان کا مسئلہ یہ بنا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم دوستی سب سے کریں گے، ہم امن میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں گے، لیکن ہم کبھی جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پختونخوا کو سب سے زیادہ پتا ہے کہ جب ہم نے امریکنوں کی جنگ میں شرکت کر کے اور سب سے زیادہ جو تباہی ہوئی وہ پختونخوا اور خاص طور پہ قبائلی علاقے میں ہوئی، آپ نے سب سے زیادہ اس کا بوجھ برداشت کیا۔ پشاور کے اندر لوگ اسلام آباد جا رہے تھے، یا ایک ہی بزنس چل رہی تھی کہ لوگوں کو اغوا کر کے پیسے بنانا۔ آپ کو سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا، بم دھماکے، سوسائڈ اٹیکس۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں ہم اس میں شامل ہوئے؟ میں بار بار یہ پوچھتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی، 9/11 سے ہمارا کیا تعلق تھا؟ لیکن دھمکی آئی، تب بھی جنرل مشرف کو دھمکی آئی وہاں سے، رچرڈ آرمیٹیج ان کو کہتا ہے انگریزی میں "We will bomb you into stone age"، ہم آپ کو، اگر آپ نے ہمارا نہ مدد کی تو ہم آپ سے یہ کر دیں گے۔ اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو اس وقت سربراہ تھا اس پہ اتنی جرت نہیں تھی کھڑا ہونے کی اور کہے کہ میں کیوں آپ کی جنگ میں شامل ہوں، میری تو ذمہ داری میری قوم ہے۔ اور یہی مجھے جب انہوں نے ایک دفعہ انٹرویو میں پوچھا کہ جی آگے امریکہ کو آپ بیس دیں گے، میں کیوں بیس دوں ان کو؟ میں کیوں ان کی جنگ میں شامل ہوں؟ مجھے 22 کروڑ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، میری ذمہ داری میری قوم ہے۔ 80,000 لوگ ہم آپ کی جنگ میں مروا بیٹھے ہیں، ہمارا لینا دینا نہیں تھا، آپ نے شکریہ تک نہیں ہمارا کہا، بلکہ افغانستان میں جو شکست ہوئی وہ بھی ہمارے اوپر ڈال دی۔ تو میں کسی سے یہ یاد رکھے، میں ساری دنیا جانتا ہوں، میں کوئی کسی سے جنگ نہیں چاہتا، ہم کسی سے برے تعلقات نہیں چاہتے، لیکن ہم کسی کی غلامی نہیں چاہتے۔ اور اب آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ غلامی کی آپ کو کتنی بڑی قیمت اٹھانی پڑی۔ پہلے ایک منٹ، ابھی نہیں انشاءاللہ۔ اب میں نے آپ نے میری اب بات سنی ہے، میں اب آپ کو کیا کہنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، ہمارے ساتھ ہندوستان آزاد ہوا، ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا۔ اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ غلام فورن پالیسی اور آزاد فورن پالیسی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہندوستان نے کبھی کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کی، وہ بھی امریکہ کے ساتھ دوستی ہے اس کی۔ امریکہ نے ہندوستان کو اسٹریٹجک الائے بنایا ہوا ہے، لیکن وہ کبھی اجازت دیں گے کہ امریکہ جا کے ہندوستان میں کسی کے اوپر ڈرون اٹیک کرے؟ 400 ڈرون اٹیک کیے انہوں نے۔ یہ دونوں خاندان جب اقتدار میں تھے، شریف اور زرداری، 400 ڈرون اٹیک کیے۔ یہاں آپ جانتے ہیں، آپ کو تو یہاں پشاور میں لوگ، کیونکہ ان کے رشتہ داری ہیں قبائلی علاقے میں، پوچھیں ان بیچاروں کے اوپر کیا گزری۔ ڈرون اٹیک جب اوپر سے
7,000 मील दूर से वो जाके बटन दबाता था, कंप्यूटर गेम खेलता था, यहां कोई मरता था, मरते थे लोग, गांवों के ऊपर बम कर रहे हैं और अभी पता ही भी नहीं है, और यहां से आ जाते थे जी इतने मिलिटेंट, फॉरेन मिलिटेंट मर गए। किसी ने कोई तहकीकात ही नहीं की, किसी ने कभी चेक किया। वो जब ड्रोन अटैक, मैंने तो तस्वीरें देखी हुई हैं, गोश्त के टुकड़े दीवारों पर लगे हुए होते थे, पता कैसे चला कौन मरा नीचे। गांवों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, शादियों पे अटैक कर रहे हैं, जनाजों पे अटैक कर रहे हैं। एक बजौड़ के मदरसे में अटैक किया, 62 बच्चे मर गए वहां। तो यहां कोई ऊपर बैठे हुक्मरान, एक मुंह से आवाज नहीं निकली कि ये सारे, और आप वकील हैं, सारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की खिलाफ वर्जी है ये। कोई दुनिया के अंदर कानून इजाजत नहीं देता कि जज, जूरी और एग्जीक्यूशन बन जाए। कोई कौन सा कानून इजाजत देता है कि मैं फैसला करूं कि जी ये दहशतगर्द है और मैं उसे मार दूं। मैंने कई दफा बोला, मैंने कहा मुझे ये बताओ, हमारा सबसे बड़ा दहशतगर्द जिसने हजारों लोगों को कत्ल करवाया है वो अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठा है, अगर हम उसके ऊपर ड्रोन अटैक मार दे तो इजाजत दोगे हमें? और अगर तो आप यही कहेंगे ना कि नहीं जी हमारी अदालत में जाओ और साबित करो वो दहशतगर्द है। तो मैं कहा हम, वो अंग्रेजी का फ्रेज है कि आर वी चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड, क्या हम कोई वो हैं जो कि आपसे कम है, या हम कोई आपको गुलाम है? हम क्या हैं? मेरी एक सुने जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं चाह रहा हूं इसके बाद कि मेरी वुकला कम्युनिटी खड़ी हो मेरे साथ, और इसलिए देखिए मेरी बात सुने। अब आपको मैं बताता हूं कि एक तो ये कि अब वो अभी नहीं मैं खत्म कर लूं। देखिए सुने मेरी बात, ये जरूरी है आपके लिए क्योंकि मैं खास आपको पैगाम देने आया हूं, और फिर जो मैं अपना अगला लाए मिला उसकी तैयारी आपको करवाने आया हूं। देखें, एक तो जंग में 80,000 लोग बर्बाद बैठे, कबायली इलाका तबाह हो गया, $100 अरब से ऊपर इस कौम का पैसा चला गया, इन्वेस्टर्स नहीं आते थे, रुपया हमारा आधा हो गया, यानी रुपए जो इसी दौर में हमारी करेंसी आधी हो गई, उसकी कीमत उसका वैल्यू आधा हो गया। किसी ने हमें शुक्रिया नहीं किया क्योंकि ऊपर गुलाम बैठे हुए थे, वो पहले गिरे हुए थे पैरों में, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। मैं अकेला, आपको याद होगा मैंने धरने दिए, मैंने नेटो का सप्लाई ब्लॉक किया ड्रोन्स के ऊपर, मैंने वजीरिस्तान मार्च की। एक दफा इन दो गुलामों से, ये जो पैसे के गुलाम हैं, इन्होंने एक दफा इसके खिलाफ बात नहीं की। इसीलिए इनको फिर से लेके आए हैं क्योंकि इन्होंने हर बात उनकी माननी है। अब मैं रूस गया, वहां जाके हमने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पेशावर